بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو بولنے اور پسند کرنے والوں کو جادہ نور پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے معافی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ظاہری حسن کو اندر کی خوبصورتی سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ حیدرآباد میں رہنے والی تہمینہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ گوری رنگت، موٹی موٹی آنکھیں اور پیروں تک گرتے خوبصورت لمبے بال، اور اپنے ماں باپ اور بھائی کی لاڈلی۔ بہت شرارتی، تھوڑی سی بیوقوف۔ کالج میں بھی ہزاروں لڑکے اس کے حسن کے دیوانے تھے، لیکن خوبصورت لوگوں کو صرف خوبصورت لوگ ہی پسند آتے ہیں۔ ایک تو وہ کچھ حسن پرست تھی، ہر کوئی آسانی سے اس کے دل کو نہیں بھاتا تھا، اور نہ ہی ہر چیز اس کو پسند آتی تھی۔ خیر، جہاں حسن ہو وہاں غرور آ ہی جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کا حسن اور خوبصورتی بھی بڑھتے جا رہے تھے، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کی شادی کی عمر آ گئی۔ اس کے گھر والے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈنے لگے، لیکن تہمینہ کو تو کوئی لڑکا پسند ہی نہ آتا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ہونے والا شوہر اس کی طرح حسین و جمیل اور خوبصورت ہو، لیکن انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے تہمینہ کے لیے اتنا حسین لڑکا ملنا مشکل تھا۔ تہمینہ سے شادی کے ہزاروں خواہش مندوں میں اس کے چچا کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام نعیم تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے تہمینہ کی بہت تعریف سنی تھی، اور تہمینہ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، البتہ وہ بچپن میں ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ نعیم کو تہمینہ شروع سے ہی پسند تھی، لیکن تہمینہ کو یاد نہیں تھا کہ نعیم کیسا ہے۔ تہمینہ کو بیرون ملک جانے کا بہت شوق تھا، اور اس کو بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ بھی پسند تھے، کیونکہ اس نے بیرون ملک سے آئے ہوئے جتنے بھی لوگ دیکھے تھے وہ سب ہی خوبصورت تھے۔ نعیم بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ اس لیے تہمینہ کے ذہن میں بیرون ملک کے لوگوں کا ایک خوبصورت تصور نقش تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد تہمینہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ ملا۔ تہمینہ کے چچا نے اس کے ابا سے تہمینہ اور نعیم کے رشتے کی بات کی۔ لڑکا آخر خاندان کا تھا، دیکھا بھالا اور پڑھا لکھا، تو بھلا وہ کیوں منع کرتے؟ جب تہمینہ سے اس کی مرضی پوچھی گئی تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی، اور ان دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد دونوں گھنٹوں فون پر بات کرتے تھے۔ تہمینہ کو نعیم کی آواز اور باتیں بہت پسند تھیں۔ انہی باتوں کو لے کر تہمینہ کی توقعات بڑھتی جا رہی تھیں۔ تہمینہ نے اپنے ذہن میں نعیم کی تصویر ایک شہزادے جیسی بنا لی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، تہمینہ کو بھی نعیم سے محبت ہو گئی۔ پھر ان کی شادی کی تاریخ کا دن آیا، اور 1 مہینے کے بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ وہاں نعیم کو تاریخ کا پتہ چلا تو اس نے واپس جلدی آنے کی کوشش کی، لیکن وقت سے پہلے اس کا آنا ناممکن تھا۔ آخر جس دن نکاح تھا، نعیم اسی دن واپس آ سکا۔ شادی میں بہت کم وقت تھا اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تہمینہ بہت خوش تھی اور نعیم کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر نکاح کا دن آ گیا۔ اسی دن نعیم نے بھی واپس آنا تھا، لیکن قدرت کی کرنی کچھ یوں ہوئی کہ نعیم کا جہاز تھوڑی تاخیر سے پہنچا، جس کی وجہ سے نعیم کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ فوری طور پر تہمینہ سے نہ مل پایا۔ پھر دونوں کے نکاح کے وقت آیا، اور اللہ کے فضل سے دونوں کا نکاح بہت دھوم دھام سے ہو گیا، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ پچھلے وقتوں میں تو دلہا نے صحرا اور دلہن نے پورا گھونگھٹ کیا ہوتا تھا، تو دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ لیکن پھر بارات گھر پہنچی اور دونوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جب نعیم نے تہمینہ کو دیکھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، لیکن جیسے ہی تہمینہ نے نعیم کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ تہمینہ کے مقابلے میں نعیم کی رنگت
انتہائی سانولی، آدھا سر سے گنجا، چھوٹا قد اور ساتھ ہی چشمے کے اندر چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ تہمینہ کے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی، لیکن اس نے صبر کے گھونٹ پیے۔ وہ دل ہی دل میں گھلتی رہتی تھی۔ نعیم اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا، سارے عیش و آرام اس کو لا کر دیتا، لیکن نعیم کی یہ محبت بھی تہمینہ کو اپنا نہ بنا سکی۔ وہ نعیم سے اکھڑی اکھڑی رہتی، اس سے صحیح طرح بات نہ کرتی۔ نعیم پوری کوشش کرتا کہ اس کو کوئی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ نعیم اور تہمینہ کی 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، لیکن پھر بھی تہمینہ کا دل نعیم کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ تہمینہ کو لگتا تھا جیسے وہ گھٹ گھٹ کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، لیکن چپ رہتی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ نعیم کی بے پناہ محبت بھی اس پر بے اثر تھی۔ آخر تہمینہ کا صبر ٹوٹ گیا، اس نے نعیم سے طلاق مانگ لی۔ اس مطالبے پر جیسے نعیم کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس نے تہمینہ کو بہت منایا، اس کی بہت منتیں کی، لیکن تہمینہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بس نعیم سے علیحدگی چاہتی تھی۔ نعیم نے اس کے پیر پکڑ لیے، اس کے سامنے گڑ گڑایا، لیکن تہمینہ جیسے پتھر کی بن چکی تھی۔ وہ نعیم کو چھوڑ کر اپنی بیٹیوں سمیت اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ نعیم اس کو طلاق دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تہمینہ کے ماں باپ اور بھائی نے بھی اس کو نہ سمجھایا اور اس کی طرفداری کی، اور نعیم کو بہت دھمکیاں دیں کہ اس کی وجہ سے تہمینہ کو کچھ ہوا تو وہ نعیم کو قتل کر دیں گے۔ نعیم نے تہمینہ کو منانے کی کوششیں جاری رکھیں، لیکن وہ نہ مانی۔ نعیم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا اور تہمینہ کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ نعیم ذہنی طور پر مریض بنتا جا رہا تھا۔ نعیم کے گھر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ نعیم اس بات پر راضی نہ تھا، مگر گھر والوں کے فیصلے کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نعیم کی دوسری شادی عائشہ سے ہو گئی۔ عائشہ بھی تہمینہ کی طرح نازوں میں پلی تھی۔ اس کو گھر کا کوئی کام نہ آتا تھا، یہاں تک کہ چائے بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن اس کی ایک خوبی نعیم کو بھا گئی، اور وہ تھی اس کی محبت۔ عائشہ سے نعیم کو وہ محبت ملی جو کبھی تہمینہ سے نہ ملی۔ نعیم عائشہ کے سارے کام کرتا، اس کے لیے نوکر رکھے، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ اسی پیار میں بہت سال گزر گئے۔ نعیم اور عائشہ کے 5 بچے ہو گئے۔ وہ اپنے بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے بچوں کی وجہ سے ہی گھر میں رونق تھی۔ جب اس کے بچے کہیں گھومنے چلے جاتے تو گھر اس کو قبرستان جیسا، لیکن اس کے باوجود بھی نعیم کے دل سے تہمینہ کی محبت ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ وہ آج بھی راتوں کو اٹھ کر روتا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر خاموش ہو جاتا۔ دوسری طرف تہمینہ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ تہمینہ کا بھائی جو اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے شادی کر لی۔ اس کی بیوی نے آتے ہی اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اور گھر میں بہت فساد ڈالے۔ آخر تہمینہ کا بھائی علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ تہمینہ کی ماں نے اسے ایک شرط پر علیحدہ ہونے دیا کہ اگر وہ روز ان سے ملنے آئے گا۔ اس کے بھائی نے بھی روز آنے کا وعدہ کیا، لیکن روز آنا تو کیا، وہ تو سال سال اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ تہمینہ کے ابا کے بعد اس کا بھائی ہی کمانے والا تھا، اور بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ تہمینہ نے نوکری شروع کر دی۔ جب نعیم کو اس کا علم ہوا تو اس نے تہمینہ کو 20,000 روپے ماہانہ دینے شروع کر دیے۔ نعیم کے گھر والوں نے اسے منع بھی کیا اور کہا اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو اسی بات کی سزا ملی ہے، لیکن نعیم اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تہمینہ کا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اسے بیماری نے گھیر لیا۔ اس کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہ تھے اور اسے کینسر ہو گیا، لیکن نعیم اس کا خرچہ اٹھاتا رہا اور اس کا علاج بھی نعیم نے کروایا۔ ساتھ ہی اپنی دونوں بیٹیوں کی پڑھائی کے سارے خرچے نعیم ہی بھیجتا رہا، لیکن وہ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نعیم کے پاس آ گئی کیونکہ وہ غریبی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔
نعیم کے پاس آنے کے بعد خوش تھی۔ تہمینہ کے کینسر کے جراثیم ختم کرنے کے لیے لیزر سے اس کا علاج شروع ہوا۔ لیزر کی شعاؤں کا اثر اس کے دل پر اتنا پڑا کہ اس کے دل کا نارمل حجم سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب تہمینہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ نعیم آج بھی اس کے لیے روتا تھا، لیکن تہمینہ نے اسے جو دکھ دیا اس کا نعیم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آج تک تہمینہ کو معاف نہ کر سکا۔ تہمینہ کے چہرے کی رونق اور خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، اور جس خوبصورتی پر اسے ناز تھا اب وہ بدصورت ہو چکی تھی۔ نعیم کہتا، میری محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ خود معاف کرنا چاہے تو کر دے، لیکن میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تاہم 14 سال گزر جانے کے بعد بھی نعیم نے آج تک تہمینہ کو طلاق نہیں دی، اور نہ ہی اس نے دوبارہ تقاضا کیا۔ تہمینہ نے بس ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لی اور اپنے اتنے اچھے رشتے کو برباد کر دیا۔ کہانی پوری سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔